سوال بھیجا ہے کہ ترکی کی کسی مسجد میں ہر سال رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کا دیدار کرایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں ہم نے جو معلومات حاصل کی تو یہ پتہ چلا کہ جس جبے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کے دعوے کے بقول سید التابعین حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے خانوادے سے اسے حاصل کیا گیا اور یہ باور کرایا گیا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے حضرت اویس قرنی کو بھجوایا تھا اور ان کے خاندان والوں کے پاس محفوظ تھا، جسے خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں نے حاصل کر کے اور ترکی میں لا کر ایک شیشے کے باکس میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس دعوے میں صداقت ہو، لیکن ہم نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے جو حالات پڑھے اور اس وقت بھی اس کی تلاش و جستجو کی تو ہماری نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ان کو اپنا جبہ مبارک بھجوایا ہو۔ اگر کسی کے پاس معلومات ہوں اس بارے میں، صحیح اور حتمی معلومات ہوں، تو ہمیں بھی مطلع کرے تو نوازش ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل دنیا کے بہت سے خطوں میں منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے بعض مواقع پر حج اور عمرے کے موقع پر جب حلق کرایا تو وہ بال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں تقسیم فرما دیے۔ چنانچہ آخری حج کے موقع پر حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حلق کرنے کی سعادت حاصل کی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ نے اپنے منہ مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس کو بھی یہ گراں قدر نعمت ملی اس نے اسے بہت سنبھال کر کے رکھا اور اس سے تبرک حاصل کیا۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخری نشانی صحابہ کے درمیان باقی رہے، اسی غرض سے یہ بال تقسیم فرمائے تھے۔
اور حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ بالوں کی تقسیم اس غرض سے کی گئی ہو کہ کہیں صحابہ کے درمیان اس میں نزاع اور جدال کی نوبت نہ آ جائے، کہ اگر آپ کہیں دفن کراتے تو لوگ اس میں اکٹھے ہو جاتے اور لوگ کھینچا تانی شروع کرتے، اس لیے آپ نے بذات خود تقسیم فرما دیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم ہوئے اور لوگوں نے اسے محفوظ بھی رکھا۔ جب یہ بات ثابت ہے تو اب آج کی تاریخ میں اگر کسی جگہ صحیح سند کے ساتھ اور معتبر حوالوں کے ساتھ ایسا کوئی منہ مبارک ملتا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ٹرکی میں بھی موجود ہے، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں پھلت میں بھی پایا جاتا ہے، کشمیر میں جو حضرت بل ہے وہاں بھی دکھایا جاتا ہے۔ الغرض اگر معتبر ذرائع سے اس کا ثبوت ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، خواہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہے کہ یہ منہ مبارک ہے تو بغیر دلیل کے اس کی بات اور اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔